اندرون بھاٹی گیٹ لاہور کے باسی اور تحریک پاکستان کے ایک سرفروش مجاہد مستری قمر الدین کی ڈیوٹی رضاکاروں کے ایک انچارج کے طور پر واہگہ بارڈر پر لگی ہوئی تھی۔ ان کی موجودگی میں جو پہلا مسلمان مہاجر پاکستان میں داخل ہوا، اس نے پاکستانی پرچم لہراتا دیکھا، اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ مستری قمر الدین کی طرف بڑھا اور پوچھا، پتر پاکستان آ گیا ہے؟ مستری قمر الدین نے جواب دیا، ہاں جی بابا جی، آپ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حدود میں کھڑے ہیں۔ اس شخص کی زبان سے فی الفور نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ دلی سے 4 ریل گاڑیاں مہاجرین سے لدی ہوئی لاہور کی جانب روانہ ہوئیں۔ 3 گاڑیاں جب لاہور پہنچیں تو ان کے مسافروں کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں پاکستان کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے ترستی رہیں، لیکن جب ان کے جسم پاکستان پہنچے تو ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے ہر ڈبے سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، دروازوں سے خون میں نہائے ہوئے بازو لٹک رہے تھے۔ نہ کوئی چیخ تھی اور نہ کوئی فریاد، مکمل خاموشی تھی، موت کی خاموشی۔ ان 3000 گاڑیوں کے مسافروں میں صرف ایک عورت لاشوں کے ڈھیر کے نیچے سے شدید زخمی حالت میں برآمد ہوئی۔ دوستو، یہ معاملات آپ کو تب کے بتائے جا رہے ہیں جب ابھی پاکستان تازہ بنا تھا، لیکن آج بھی وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، یعنی بھارت، اس کے ضلع الہ آباد کے اندر اور ملک کے باقی تمام علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے جس کے 2 واقعات میں نے آپ کو پہلے بتائے۔ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں اور ان لوگوں بیچاروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ناظرین، بہت ہی افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حد ہوتی ہے صاحب۔ پچھلے 3 دنوں کے اندر اتر پردیش میں 3 واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن میں مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بےہودگی کی گئی۔ پہلے خود وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی ایک پبلک ریلی میں ایک مسلمان عورت کا بھرے مجمع میں زبردستی برقع نوچ لیا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے جو کہ قومی آواز پر شائع ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد دلی سے نزدیک ایک ٹرین میں باغپت کے پاس 3 مسلم نوجوانوں کو پیٹا گیا۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ مدرسوں والے رومال سر پر باندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مسجد کے امام تھے اور وہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ اس واقعے کے 24 گھنٹوں کے اندر ایک اور خبر موصول ہوئی کہ لکھنؤ سے قریب لکھیم پور کھیری میں ایک گھر سے مسلم اہل خانہ کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے اور ان کے ساتھ بے وجہ زور زبردستی کی گئی ہے۔ آخر یہ کیا تماشا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے کے اندر یکایک اتر پردیش میں مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر مسلم اقلیت کے ساتھ زیادتیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا یوگی سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ اتر پردیش میں ان کے راج میں مسلم اقلیت ایک دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ اگر اتر پردیش حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک رہا تو پھر یہ واضح ہے کہ یوگی سرکار مسلمانوں کے تمام آئینی حقوق روند کر ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے میں ہی دلچسپی رکھتی ہے۔ خود وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کا یوگی کا جو ماضی ہے، جو ریکارڈ مسلم اقلیت کے تئیں رہا ہے، وہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ آج بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں یوگی کی پیشی ہوتی ہے۔ یوگی آج سے کچھ برس قبل گورکھپور میں ہندو مسلم فساد بھڑکانے کے سلسلے میں ایک مقدمے کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ یوپی اسمبلی انتخابات کے دوران بھی انہوں نے اقلیتوں کے خلاف ایسی ہی تقاریر کی، ان سے بھی مسلم منافرت کی بو آتی ہے۔ ان حالات میں یہ شبہ تو ہوتا ہی ہے کہ یوگی سرکار کی مسلم دشمنی ایک منظم پالیسی ہے۔ پھر اس وقت یوپی میں میونسپل انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک راؤنڈ انتخابات ہو چکے ہیں اور دوسرے مرحلے کے انتخابات ہونے باقی ہیں۔ بی جے پی ان انتخابات میں کوئی بہت اطمینان بخش صورتحال میں نظر نہیں آ رہی۔ نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کی مار نے عام ہندوؤں کو بی جے پی سے بدظن کر دیا ہے اور بی جے پی کو اس بات کی گھبراہٹ ہے۔ اسی گھبراہٹ میں مسلمانوں کو نشانہ بنا کر ہندو رد عمل پیدا کر کے میونسپل انتخابات جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتر پردیش میں غنڈہ راج قائم کر دیا جائے جو اس وقت چل رہا ہے، جس ریاست کا وزیر اعلیٰ سیکولرزم کی کھل کر مخالفت کرے اور یہ کہے کہ وہ غنڈوں کو گولی مار دے گا، اس سے آئین کے تحفظ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بابری مسجد کا معاملہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا، جو الہ آباد کی حدود کے قریب واقع ہے، 1528 عیسوی میں اجودھیا ضلع فیض آباد اود کے مقام پر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے گورنر میر باقی کی نگرانی میں بابری مسجد تعمیر کی۔ اس وقت وہاں ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی۔ کسی جانب سے اس تنازع کو نہیں بنایا گیا۔ 15 جنوری 1885 میں سب جج فیض آباد کی عدالت میں مسجد سے 100 قدم کے فاصلے پر رگبیر داس نام کے ایک شخص نے مندر تعمیر کرانے کی اجازت چاہی، جس پر عدالت نے اجازت نہیں دی۔ بعد میں فرقہ وارانہ نظریے کے عاملین نے
فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے مسجد کو قدرے نقصان پہنچایا اور ایک طویل عرصے نہ صرف انتظار کیا بلکہ کوششوں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 کی درمیانی رات میں مسجد میں رام للا کی مورتیاں رکھ دی گئیں۔ ایک دن بعد فیض آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنڈت گوندو لب پنت چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کے نام وہ بابری مسجد سانحے سے متعلق ایک تار ارسال کیا، جس میں حکومت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور تار میں صاف لکھا کہ 23 دسمبر کی سرد اور تاریک رات میں ہندوؤں سے متصل جو آبادی ہے انہوں نے آہنی کے لوگوں نے بابری مسجد میں رام للا کی مورتی رکھ کر حالات کشیدہ کرنے کی صورتحال کو کنٹرول میں کیا ہے، اور انصاف کو پروان چڑھاتے ہوئے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش کو سخت ہدایت دی کہ مسجد کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ضلع ڈسٹرکٹ کے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کی بجائے اپنے عہدے سے ہی استعفیٰ دے دیا۔ 1950 میں مسجد پر ناجائز قبضے کے لیے 2 مرتبہ برت رکھا گیا۔ اس سے قبل 29 دسمبر 1949 میں ایک نئے ضلع مجسٹریٹ نے اس مسئلے کو مزید فروغ نہ دے کر حالات کو جوں کا توں برقرار رکھا۔ بابری مسجد کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دیا اور مسلمانوں پر مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، ساتھ ہی مسجد میں پوجا کرنے کے لیے 4 پجاریوں کو بھی مقرر کر دیا۔ 1950 میں مسجد میں تالا لگا دیا گیا اور محدود پیمانے پر پوجا کا عمل بھی جاری رہا۔ 16 جنوری 1950 میں وکیل گوپال سنگھ کی درخواست پر سول جج نے فیصلہ سناتے ہوئے مسجد میں حسب سابق مورتیاں رکھنے اور پوجا کرنے کے عمل کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ 17 اکتوبر 1984 میں رام جنم بھومی ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 1985 کے آغاز میں بابری مسجد کا تالا کھولنے کی تحریک شوہند پردیش نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور 25 جنوری 1986 میں وشو ہندو پریشد کی جانب سے عدالت میں تالا کھلوانے کی عرضی دائر کی گئی، لیکن عدالت کسی طرح کا فیصلہ سنانے کی بجائے خاموش رہی۔ 31 جنوری 1986 میں ڈسٹرکٹ جج ایم کے پانڈے کی عدالت میں درخواست دوبارہ سے دائر کی گئی، اور جب ان کی درخواست دائر کی گئی جس پر عدالت نے سرسری سماعت کے بعد 1 فروری 1986 کو تالا کھلوا کر عام پوجا کرنے کی اجازت دی تھی، یہاں ایک بہت بڑا مرحلہ طے کیا گیا، نیز دوسرے میں داخلے کا آغاز ہوا۔ دوسرے مرحلے میں بابری مسجد کو ہٹا کر رام للا کے جائے مقام پر ایک بڑا مندر بنانے کی تحریک کا آغاز تھا۔ تحریک سے وابستہ افراد کو سمجھایا گیا کہ چونکہ عدالتوں میں انصاف کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا عوامی تحریک آغاز کر دینا چاہیے۔ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو احیاء پرستوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے مسجد کو منہدم کرنے اور اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ وشو ہندو پریشد کے سربراہ اشوک سیاسی رہنما بھی تھے، اور اشوک سنگل جن کا چند روز قبل انتقال ہوا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ 9 نومبر 1989 مندر کا شلیاناس یعنی سنگ بنیاد ہوگا، اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو وہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے۔ طریقہ کار یہ طے ہوا کہ عام ہندوؤں کو ہم نوا بنانے کے لیے 30 دسمبر 1989 سے ملک گیر شلا پوجن مہم شروع کی جائے گی، جس کے تحت ملک بھر کے 5,75,000 گاؤں میں ایک شلا یعنی اینٹ بیچ کر اس کا پوجن کرایا جائے گا، اور دیوستھان اکادشی 9 نومبر کے دن یہ ساری اینٹیں اجودھیا پہنچا دی جائیں گی۔ نیز اسی دن رام مندر کا شلاناس کیا جائے گا، اور دوران مہم ریاستی حکومتوں نیز مرکزی جو حکومت ہے اس کا راست یا بلا واسطہ جو تعاون رہا وہ سب پر عیاں ہے۔ پریشد شلا پوجن کے نام پر گاؤں گاؤں گھوم کر نفرت و تشدد کا وہ زہر پھیلایا جاتا رہا، لیکن حکومتیں خاموش تماشائی بنی رہیں۔ متعینہ تاریخ یعنی 9 نومبر کو وشو ہند پریشد کے ہاتھوں متنازعہ اراضی پر شلیاناس کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دوسری جانب موجودہ وزیر داخلہ نے ایک طرف تو یہ اعلان کیا کہ متنازع جگہ پر شلیاناس کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہیں دوسری جانب اندرون خانہ وشو ہند پریشد سے ساز بازی بھی جاری رہی۔ حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر حوصلہ فراہم کیا کہ 23 جون 1990 ہریدوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے طے کیا کہ اگست سے اکتوبر تک پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں، گاؤں گاؤں مندر کی تعمیر کے لیے والنٹیئر جمع کیے جائیں، اور 30 اکتوبر کو مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے۔ فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے RSS، BJP، وشو ہند پریشد اور بجرنگ دل اور ان کے ہم نوا تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان عمل میں نکل آئیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے سومان سے اجودھیا تک کی راتھ یاترا شروع کر دی، جس میں انتہائی اشتعال انگیز اور دلخراش تقریریں کی گئیں۔ نتیجے میں بڑودہ، بنگلور،
کرناٹک، مدھیہ پردیش اور یوپی کے بعض اضلاع میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ حکومت جس کی اولین اور اہم ترین ذمہ داری اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت تھی، اس نے ان سب کو پس پش ڈالتے ہوئے یہاں تک کہ بڑی تعداد میں کار سیوک 30 اکتوبر 1990 اجودھیا پہنچا دیے۔ اس موقع پر مسجد کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، مسجد کے گنبد اور دیواروں کو مجروح کیا گیا، لیکن وزیر اعلیٰ اتر پردیش کے سخت رویے نے انہیں مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ جنتا دل کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ 5 دسمبر 1989 میں وزیر اعلیٰ بنے تو وہیں 24 جون 1991 میں برخاست ہو گئے۔ کل جو اس کے بعد 566 دن کے دور حکومت کے بعد نئی حکومت جب عمل میں آئی تو 24 جون 1991 میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام للا ہم آئیں گے، مندر یہی بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے تو اس عہد و پیمان میں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان سب کو دائیں بائیں شائیں کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ جو ہے ناظرین وہ اس حوالے سے خاموش رہی اور سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں وہ آئے، لیکن کوئی بھی شخص انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک تیرتناک انداز میں وشو وند پرشد نے ایک یک طرفہ اعلان کیا کہ 6 دسمبر 1992 کو کار سیوا ہوگی، اور کار سیوا کا اعلان ہوتے ہی فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آ گئیں اور بھاجپا کے سابق صدر ایڈوانی اور جوشی یاترا پر نکل پڑے۔ تقریب کار عناصر جو ہیں انہوں نے کار سیوک کے نام پر اجودھیا میں جمع ہونے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک کا ماحول کشیدہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور سراسمیہ ہو گئی، یہاں تک کہ مہم جوئی کا وہ آخری مرحلہ مکمل ہوا جس کے لیے 6 دسمبر 1992 کا دن طے کیا گیا تھا اور بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔